تو مطلب یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے اس کا وزیر اعظم وہ پاکستان کے قیام کو تسلیم کر رہا، اور اس کے بعد باتیں یہ پھیلائی گئیں کہ جی اس دنوں جو آرمی چیف تھے جنرل مشرف صاحب، انہوں نے سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا. انڈیا از دا اونلی ایکسیپشن. انہوں نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اپروو نہیں کیا ہے. اگست 19 میں جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو پھر کہاں تھی جنرل باجوہ کی فن خوانی؟ جے شنکر نے اپنی کتاب میں اور ساری چیزوں کے علاوہ یوگا کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، اور باجرہ کا ہے کھائیں نیوٹریشن، باجرے دی راکھی ہوئے پہنا بہندی ہوئے. باجوہ صاحب نے فرمایا تھا یہ انڈیا اور پاکستان کب ایک دوسرے کے ساتھ ساس اور بہو کی طرح لڑتے رہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، آئینی ترامیم کی باتیں تو آج بہت چل رہی ہیں اور بہت لوگوں کا فوکس اس بات پر بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دنوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس خیریت سے ہو گئی ہے اور بہت سال بعد انڈیا نے اس میں شرکت کی ہے. انڈیا پاکستان ایشو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم بچپن سے اسکول میں بھی سنتے رہے، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم سب کو لگتا ہے کہ جیسے کبھی چیزیں بہتر ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ ایک بارڈر سے ہماری ڈویژن ہوئی ہوئی ہے، کافی سملیرٹیز ہیں کلچرز میں، لینگویج میں، ہر چیز میں. بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی فرنٹ پہ ہو رہی ہوں، اکنامک فرنٹ پہ ہو رہی ہوں، کہ کیا دونوں ملکوں میں کبھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یا نہیں. ایس سی او میں انڈیا کی شرکت ہونا ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا اس ڈائریکشن میں، لیکن کیا اس کے بعد چیزیں بہتر ڈائریکشن میں جائیں گی یا دوبارہ سے وہی ہوگا جو اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے؟ اس بارے میں آج نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. آئینی ترمیم تو اس وقت کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو نہیں ٹچ کرتے. جو زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ مجھے لگ رہی ہے، ایٹ لیسٹ آپ آبویسلی یو کین اپوز دس ویو پوائنٹ، انڈیا نے بہت سال بعد شرکت کی. جے شنکر آئے، کافی بات ہو رہی تھی، نواز شریف صاحب بھی اس بارے میں بھارتی صحافی سے بھی ملے. کہتے ہیں کہ ٹریڈ کے معاملے میں، اکانومی کے معاملے میں، ایون سوشل معاملے میں ہم انڈیا کے ساتھ چاہیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، دوستی کا ہاتھ تو بڑھائیں. آپ کو لگتا ہے، اوبویسلی سر آپ نے تو ہر قسم کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے اس معاملے میں، انڈیا پاکستان کے معاملے میں، ڈو یو تھنک کہ کوئی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ موجودہ حالات میں جو ہے میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے جب اوتھ لیا تھا تو اس نے انوائٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کو، جو اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اور بنگلہ دیش، یعنی اس خطے کے لوگوں کو. اس وقت نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے، اور جب وہ وہاں موجود ہی تھے تو ان کے خلاف ہمارے یہاں کے میڈیا میں پروپیگنڈا یہ شروع ہو گیا کہ جی یہ مودی کے بلاوے میں چلے گئے، کشمیریوں کے دشمن. حالانکہ وہ خود کشمیری نسل ہونے کے دعوے دار ہیں. ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو آگے پروموٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت ان کو پاکستان کا غدار قرار دیا گیا کیونکہ وہ انڈیا چلے گئے مودی کے. اس کے بعد پھر یہ کہ دا سیم مودی اچانک لاہور، اور یہاں پہ بہت پروپیگنڈا چلا کہ جی جیسے وہ یہ بات پہلے سے پلان تھی، لیکن یہ بالکل پلان نہیں تھی. اس وقت یہاں پر بھارتی سفیر جو تھے ان کا نام تھا راگھون. وہ ساؤتھ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، اور اس سے پہلے وہ یہاں پر بہت سینئر سفارتی عہدوں پر ہائی کمیشن میں بے تعینات بھی رہے تھے. ان کو میں اس وجہ سے زیادہ بہتر جانتا تھا کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور جرنلسٹ کیا تھا. وہ ایک اخبار کے اندر ایڈیٹنگ کا کام کرتی رہی تھی بیفور گیٹنگ میریڈ ٹو راگھون. تو اب ان کو اس طرح تو ان کو یہ کہا گیا کہ فوراً لاہور پہنچیں کیونکہ پرائم منسٹر وہاں آ رہے ہیں آپ کے. تو وہ موصوف موٹر وے پہ جا رہے تھے تو 3 مرتبہ ان کو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے روکا گیا، لیکن چونکہ وہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے انہیں تو ان کو جانے دیا گیا. تو ایشو نہیں اتنا بنا. تو جس ہائی کمیشن کو 3 مرتبہ موٹر وے پہ جو ہے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے موٹر وے پولیس روکے، تو ظاہر ہے یہ چیز پہلے سے پلان نہیں تھی.
بہرحال اس وقت اتفاق یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ میاں صاحب کی سالگرہ بھی اس دن تھی. تو خیر اس وزٹ کے بعد جو ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے بعد سے بدستور یہاں پہ راگ یہ اچھالا گیا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے. اب مودی کے یار کا تانا دے کر ہی بالآخر انہیں ڈان لیگس بھی آئیں اور ڈان لیگس کی وجہ سے ان کے وزراء کی قربانی دینی پڑی، پرویز رشید کی، طارق فاطمی کی. وہ سب کرنے کے بعد جو ہے اب نواز شریف جو ہے وہ کس منہ سے، اور اس سے پہلے دیکھیے جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کو ہم لوگ ابھی تک دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، بھارتی ہندو انتہا پسند بھارت کی 1947 میں تقسیم کو گاؤ ماتا کے کاٹنے کے برابر سمجھتے ہیں. ٹھیک، ان کے لیے اتنا بڑا اہم واقعہ. پارٹیشن. اب بھارتی ہندو انتہا پسند جو ہیں ان کی دانست میں ان کا الٹیمیٹ مشن یہ ہے کہ وہ جو ہسٹورک رانگ بقول ان کے ہوا تھا، یعنی پاکستان کا قیام، کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی نہیں کتابوں میں یہ اس چیز کو صحیح نہیں انڈو تھی. کیا جائے. دس از دیئر الٹیمیٹ ایم. اب اس سوچ کی جو پولیٹیکل ریفلیکشن تھی یا ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی. بی جے پی اس پارٹی کے نامزد کردہ وزیر اعظم کی حیثیت سے مودی واجپئی نہیں، سب سے پہلے واجپئی بھی اور اس وقت آتا ہے واجپئی کہ جب دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی دھماکے کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ چورن بھیجا جاتا تھا کہ جی دو ایٹمی ممالک کے درمیان براہ راست جنگیں نہیں ہوتی، جیسے امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست جنگ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں. وہ پراکسی وارز کرتے ہیں لیکن براہ راست جنگیں نہیں کرتے. تو اب انڈیا نے بھی چونکہ ایٹمی دھماکے کر دی ہیں، پاکستان نے بھی جوابی کر دی ہیں، تو بیکاز آف کہ بوتھ پاورز ہیو کم آؤٹ آف نیوکلیئر کلوزٹ، تو اب ان کے درمیان جو ہے پراکسی وار سٹارٹ ہو گئی ہے. نہیں بیوی، پراکسی وار نہیں، اب ان کے ساتھ بہتر تعلقات، مطلب یہ کہ اب ان دونوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک دوسرے کو ہم انڈو نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب دوستانہ تعلقات کی طرف. کیونکہ سر وہ انڈو کرنے والی چیز تو نہیں ہو سکی نا، وہ فیل ہو گیا. بھی اس وجہ سے نہیں ہو پائی نا کہ اب انڈیا نے پہلے خود کو نیوکلیئر جب قوت ڈکلیئر کیا تو ہم نے بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کس گما میں مبتلا تو ہیں. مطلب وہاں سے بھی اس کے بعد پھر جب نواز شریف بلاتے ہیں تو اٹل بہاری واجپئی اپنے گھٹنے کی تکلیف کے باوجود جو ہے وہ بس میں بیٹھ کر لاہور آتا ہے. اچھا، بس میں بیٹھ کر لاہور آنا بات وہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ مینار پاکستان جاتا ہے. اب مینار پاکستان کس بات کی علامت ہے؟ 1940 میں ریزولوشن آف پاکستان پاکستان ریزولوشن. تو جب وہ وہاں جا کر اور سائن کرتا ہے کہ ہم وی وانٹ گڈ نیبرلی ریلیشنز، تو مطلب یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے اس کا وزیر اعظم وہ پاکستان کے قیام کو تسلیم کر رہا. ڈپلومیٹک ریلیشنز میں یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کہاں ملے، کیسے ملے. جی یہ مینار پاکستان بھی ایک سمبولک چیز ہے، سمبل ہے نا. تو کیا ہوا وہاں پہ جب وہ مودی مینار پاکستان جا رہا تو لاہور میں اس کے خلاف جلوس نکلے ہوئے تھے، اور اس کے بعد باتیں یہ پھیلائی گئیں کہ جی اس دنوں جو آرمی چیف تھے جنرل مشرف صاحب، انہوں نے سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر وہی جنرل مشرف صاحب جو ہیں اب وہ انہوں نے کارگل سے وہ ہے سری نگر کا راستہ ڈھونڈنے چلے گئے. تو بھول جائیں کہ جب تک یہ مودی اور ان کی ٹیم برسر اقتدار ہیں تو وہ ہم نہیں، تو پاکستان کے ساتھ وہ ڈھول تاشے والے تعلقات جو ایک زمانے میں گڈی گڈی نظر آ رہے تھے کہ ہو سکتے ہیں واجپئی کے دور میں، اور ادھر پھر بعد میں وہی جنرل مشرف جو کارگل سے وہاں پہنچنا چاہ رہے تھے وہی، یعنی کہ انہوں نے منموہن سنگھ کے ساتھ، ابھی تک خورشید قصوری کہتے ہیں کہ ہم بس تعاون کرنے کے قریب ہی تھے، وہ ایک یعنی کہ ایک معاہدہ ہونے والا تھا صلح کا کہ بھئی عدلیہ تحریک ہو. سر وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ آنے والے وقت میں کچھ بھی بہتری آ سکتی ہے، بیکاز سر ہمیشہ سے تو یہی ہوتا آ رہا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ ہمارے لوگ، مصیبت تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خارجہ امور بہت ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں.
برکھا دت صاحبہ تشریف لائی. برکھا دت صاحبہ کو سب سے پہلی بات یہ سنے کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا تو ان کو انکار ہوا تھا. پھر جاتی عمرہ سے سفارش گئی کہ ان کو آنے دیں, ان کو ویزا ملا, وہ باغے سے آئیں اور وہ جاتی عمرہ پہنچی. وہاں ان کی ملاقات ہوئی, نہ صرف ان سے بلکہ ساتھ میں چیف منسٹر اور دختر بھی بیٹھی مریم بی بی. انہوں نے انٹرویو کیا, وہ واپس چلی گئی. بس ان کا اتنا سا کام. لوگوں نے سوچا رہے پیغام بھیج دیا انہوں نے. حالانکہ برکھا دت جو ہے وہ بی جے پی والے اس کو سیکولرسٹ کہتے ہیں, سیکولرسٹ کو, اور اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا اور اس کو ملائن کیا گیا, وہ جو آپ کو ٹرولزم ہوتا ہے. ہندو انتہا پسندوں کے لیے وہ ولن ہے. اب ہمارے ہاں یہ کہا گیا چونکہ برکھا دت کے ذریعے نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کے, تو اس وجہ سے جے شنکر کا رویہ بدلا تھا. نہیں سر, یہ دونوں باتوں کا کنیکشن ہی نہیں بنتا آپس میں. نہیں, برکھا دت از بگ نو بڈی وین اٹ کمز ٹو بی جے پی, بیکاز وہ بلکہ ان کے لیے وہ ریڈ ریگ ہے. سر بی جے پی اور ان کی آئیڈیالوجیز میں فرق جو اتنا ہے, وہ تو ان کو نہیں, وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ان کا کوئی رول ہی نہیں سمجھتے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جے شنکر کا جو والد ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے. ہی از ون آف دا فاؤنڈر ایڈیالوگز, جس نے کتابیں لکھی ہیں ہندو بھارت انتہا پسندی کی حمایت میں, کہ وائی انڈیا شوڈ بی اے ہندو کنٹری ناٹ اے سیکولر کنٹری. ہندو کنٹری. یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کے والد نے, جے شنکر کے والد نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک, دین جے شنکر ہمسیلف از اے کیریئر ڈپلومیٹ. اب اس نے جو تقریر کی ہے, یہ ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جناب وہ انہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھے. اب اس میں دیکھو یوں کر کے بیٹھا ہوگا, ڈار صاحب باتیں کرے چلے جائیں, اور وہ بس سن رہے ہیں, وہ یوں بیٹھ رہا ہے, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی برف پگھل گئی. کون سی برف پگھلی گئی؟ اور اس کے بعد جو تقریر کی ہے وہ کوئی, یعنی کہ آپ پہلے یار متن تو پڑھو کہ اس کی تقریر کیا ہے. اپنی تقریر میں وہ کہتا ہے کہ ایس سی او کے چارٹر کا بنیادی نقطہ آرٹیکل نمبر 1 تھا کہ ہم تمام ممالک مل کے دہشت گردی, علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کی مخالفت کریں گے, ان کے خلاف جنگ کریں گے. تو اس نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں تو ہمارے ہمسایوں سے آ رہی ہیں, تو کس کی بات کر رہا ہے وہ؟ ایران کی, یہ بات جو اس کا ہمسایہ ہی نہیں ہے, جس پر ہم کہہ رہے ہیں برف پگھل گئی ہے. نہیں, دس از دا مین تھیم. سیکنڈلی, تو کتنا آسان ہے نا پڑوسی پہ الزام لگانا. ارے بی بی, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ بات گھما رہے ہیں کہ بس بہت بریک تھرو ہو گئی, مائی فٹ, دس از ناٹ اے بریک تھرو. کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ تقریر ہے بی بی جے شنکر کی, میری نہیں ہے, اور اس کو انڈین میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ کیسے جے شنکر جو ہے وہ جیبس. پھر تو وہ تو کریں گے, انڈین میڈیا تو اس بات پر بہت خوش ہوگا. جو جوائنٹ کمیونیکے ہے ایس سی او کا, اس میں واحد ملک ہے انڈیا جس نے چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ کا سراہا نہیں ہے. باقی تمام ممالک کے نام ہیں, انڈیا از دا اونلی ایکسیپشن. انہوں نے چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے کو اپروو نہیں کیا ہے. اور جے شنکر نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو, مثلا اس نے چین پہ, صرف ہمیں ہی نہیں, چین کو یہ کہا کہ آپ جب منصوبہ 1 بیلٹ روڈ کے بناتے ہیں تو آپ جو دیگر ممالک ہیں ان کی آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, نہیں سوری, جیوگرافیکل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی, حاکمیت, اس کا بھی خیال کریں. کچھ لوگ اس کا خیال کیے بغیر ہمارے ممبر رکن جو ہیں ایس سی او کے منصوبے بنا رہے تھے. واٹ آر دی سیئنگ؟ بھارت کا دعویٰ ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور 1 بیلٹ 1 روڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے کاشغر کے کو گلگت بلتستان سے گوادر کے ساتھ ملاتی ہے. وہاں سے تو وہ جب جغرافیائی وحدت اور ہماری حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے کیوں گزار رہے ہیں آپ 1 بیلٹ 1 روڈ؟ تو وہاں سے گزار رہے ہیں. آپ تو ہمارے علاقوں سے نہیں, آپ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں. اس کو آپ دوستی کا پیغام کہہ رہی ہیں, اس کو بریک تھرو سمجھ لیں, اس کو بریک تھرو کہہ رہے ہیں, آئس بریکنگ سمجھ لیں. ہاں, میاں صاحب جو ہیں ہی اسٹل ناٹ گیونگ اپ, ان کی ایک پوزیشن ہے. میں ہرگز وہ اپنے طور پر جو ہے وہ یہ کہ بھئی اب چین اور تائیوان ہے. تائیوان تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ تو چین سے علیحدہ ہوا ملک ہے, لیکن ان کی باہمی تجارت ہے. تو وائی کینٹ وی ڈو دیٹ؟ تائیوان کی بہت ساری اس طرح
یہ کہ بہت سارے ملک اب اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں گے کہ جی اب ان کی دانش میں انہوں نے کشمیر کو آرٹیکل 370 ختم کر کے ختم کر لیا. وہاں پہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں لوک سبھا کے اس میں انہوں نے اچھا ٹرن آؤٹ بھی دکھا دیا ہے. اور وہاں پہ اب جو اتنے عرصے کے بعد جب اس وقت اگست 19 میں جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو پھر کہاں تھی جنرل باجوہ کی فن خوانی؟ اور کیا آپ کی حکومت نے کیا تھا کہ بس اپنے گھر سے نہ نکل کے تو بس وہ جھنڈا لہرا دیا کرے, وہ بھی ایک دن کیا. یہ آپ نے کشمیر سے محبت دکھائی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے باجوہ صاحب نے فرمایا تھا یہ انڈیا اور پاکستان کب ایک دوسرے کے ساتھ ساس اور بہو کی طرح لڑتے رہیں گے. اٹ واز فرنٹ پیج اسٹوری آف ڈاؤن. یہ باجوہ صاحب کا فرمانا تھا, میرا فرمانا تو نہیں ہے نا. کی ایگزامپل دے دی انڈیا اور پاکستان کی. نہیں, اور خود اتنے بےتاب تھے وہ. یس سر, یہ تو ہے. اور کیسے جب یہ کرتارپور کوریڈور, اب یہی بات اگر آپ وہ جو پہلے جب نواز شریف نے جب واجپئی کو بلایا تھا اور اس وقت وہ کشمیر کو ڈسپیوٹ مان رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی کچھ عرصے کے لیے فریز کر دیں, تجارت وغیرہ کھولیں. اب ایک انتہا پسند ہے جس نے اپنے کیریئر کا آغاز ہے اس پر چارک کیا ہے ہندوازم کا, تو ایک اور اس کی تقریر بھی آپ بڑے اس میں یعنی کہ جے شنکر نے اپنی کتاب میں اور ساری چیزوں کے علاوہ یوگا کی اہمیت کا ذکر کیا ہے. اور باجرہ کا ہے کھائیں نیوٹریشن, باجرے کی راکھی ہوئے پہنا بندی ہوئے. تو کوئی تقریر یہاں پڑتا نہیں ہے, ایک فوٹو وہ دیکھ لی. اور یہ کہ جی برکھا دت چونکہ درمیان میں بیان میں آئی اور اب چونکہ میاں صاحب بیان دے رہے ہیں, میاں صاحب کے پاس آپ نے ان کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ ان کا تو سر سیاسی کریئر اس طرح اب رہا ہی نہیں ہے نا. نہیں, میاں نواز شریف ہیز بین بالکل ڈیمالش کیا ان کو. ان کی اپنی جماعت نے کیا بات کر رہی ہے سر, یہی تو بات ہم کرتے ہیں کہ ان کی جماعت نے ان کو ڈیمالش کیا. اب وہ ٹھیک ہے ایز اے ایلڈرلی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں, اور اب یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے سر ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, بٹ میرا خیال ہے وہ اب ایک این جی او بنا لیں ایز اے پاکٹ یا فرینڈشپ, اور اس کے لیے تھوڑا بہت امن کی آشا ٹائپ کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کریں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں میں ان کو الزام نہیں دے رہا, ڈپلومیٹک لیول پہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے جو ڈپلومیٹک انیشیٹو لیے تھے دے آل ہیو گون ٹو ویسٹ. نہیں بلکہ دے ڈیمیجڈ ہم. وہ تو ہی از پرسیوڈ ایز مودی کا یار, اور مودی کا یار کہنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساس بہو کی لڑائی یہ کب تک جاری رہے گی. وہ خدا کا واسطہ ہے یار, ایک فیصلہ کر لو, کرنا کیا ہے. مطلب ایک سائڈ پہ تو رہے ہمارے آپس میں ہی اسٹیٹس مین کی. اب یہ ہے کہ اچانک ہمیں یاد ہے, ایسا میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی فنڈامنٹل چینج ود مودی بینگ دا پرائم منسٹر اینڈ بی جے پی دا وے اٹ از. وہ تو ڈی ہائفنیٹ, وہ تو اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور سمجھتے ہیں. وہ تو اب چین کو اگر سدھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے علاقے سے گزر کے ون بیلٹ ون روڈ کر رہے ہو, تو وہ ہمارے ساتھ کیسے تعلقات بہتر بنانے کو. تو مطلب وی کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ جو ہوتا آ رہا ہے 1947 سے وہی ہوگا. سر آئی ہوپ کہ ویسے آئی ہوپ ہونا چاہیے, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. ہاں بس ٹھیک ہے قائم رہے, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ immediate future things are going to. Sir, I hope کہ next week تک we can see some other angle. Week? Next week تک جب بھی, not specifically this issue, but maybe week تو چلے نہیں, 10 سال 20 سال 25 سال, you never know. ہم نہ ہوں گے, کوئی اور ہوگا, دیکھے گا. بہرحال ہم نے جو دیکھا ہے. چلیں سر, ہم بھی اسکول میں تھے تب سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں, انڈیا پاکستان دوست نہیں ہو سکتے. ناظرین, جس نوٹ پہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا اسی پر ختم کرنا پڑ رہا ہے کہ آئی گیس انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن کین وی ایکسپیکٹ کہ شاید کبھی کسی کو اس لیول پر عقل آ جائے اور دونوں اسٹیٹس کے بیچ میں کبھی دوستی برادرہڈ کچھ ہو جائے. لیکن برادرہڈ دوستی نہیں, بس معقول جو ہمسایوں میں رشتے, دوستی کوئی برادرہڈ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے امریکہ اور کینیڈا ہیں, دیگر ممالک یعنی کہ اگر فرانس اور جرمنی ہسٹورک اینیمٹی کے باوجود آپ یہ غلط آپ یہ لاز بات کر رہی ہیں کہ نہیں ہو ایک فنکشنل ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. برادرہڈ کہاں سے آئے گا؟ بس جسٹ ٹو اسٹے سول. تو دیکھتے ہیں پھر اگلے ہفتے ناظرین کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کیا انہی ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, یا کچھ نیا بریک تھرو آ سکتا ہے آن اینی فرنٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.
اللہ.